ہم ایک دعا مانگتے ہیں ہماری چاہت کے مطابق ہوتا نہیں تو ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی، حالانکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی ہے، حالانکہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. دعا اور عبادت کا حکم ہے، اس لیے اس میں لگے ہوئے ہیں. وہ حاجت پوری کریں تو ان کی مرضی ہے، وہ حاجت پوری نہ کریں تو ہم ان کی مرضی سے راضی ہیں. یہ بات ہے. سنو غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دعا مانگی. عرفات کی دعائیں تو جانتے ہیں آپ کہ دعا کی قبولیت کی جگہ اور دعا کی قبولیت کا وقت، اور وقت بھی محدود، جگہ بھی متعین. وقت بھی محدود، جگہ بھی متعین. اس وقت سے اس وقت تک دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آپ دعا مانگتے رہے اور ساری دعائیں قبول ہو گئیں، ایک دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی. وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اے اللہ تو قدرت والا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، تجھ سے کوئی بات پوچھ کرنے والا نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا. تو ظالم کو معاف کر دے اور مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دے. ظالم کو معاف کر دے، اور ظالم نے ظلم کیا ہے مظلوم پر، مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دے. یہ بات وہی کر سکتا ہے اور یہ دعا وہی کر سکتا ہے جو ستانے والوں اور احسان کرنے والوں کے لیے برابر ہدایت چاہتے ہوں، اور دونوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی برابر تمنا رکھتے ہوں. جو کوشش ابو جہل کی ہدایت کی وہی کوشش ابو طالب کی ہدایت کی. وہ بہت ستانے والا، یہ بہت ساتھ دینے والے. ابو طالب بہت ساتھ دینے والے، بہت ساتھ دینے والے. ابو طالب بہت ساتھ دینے والے، ابو طالب بہت ساتھ دینے والے، اور ابو جہل بہت ستانے والا، مگر دونوں کی ہدایت کی تمنا برابر. ہاں سمجھ آ رہی بات؟ ایک محسن آپ کا احسان کرنے والے اور ایک آپ کو ستانے والا. میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا اے اللہ مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دے، ظالم کو معاف کر. اس پر قادر. اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی. ارے سنو یہ دعا قبول نہیں ہوگی. جب اللہ نے کہہ دیا یہ قبول نہیں ہوگی تو آپ نے اس کو چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ عرفات کا وقت ختم ہو گیا اور آپ عرفات سے نکل گئے. مزدلفہ کی رات میں پھر آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میں تجھ سے پھر کہتا ہوں کہ ظالم کو معاف کر دے، اور جو ظالم نے مظلوم کا حق مارا ہے تو اپنے پاس سے اپنے خزانے سے مظلوم کو حق دے دے. بس جبکہ آپ کو بتا دیا گیا کہ دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو دعا عرفات میں قبول نہیں کی وہ مزدلفہ میں قبول کر دی. ہمارا حال یہ ہے ایک نماز کے بعد دعا مانگیں گے، اگلی نماز تک ہو گئی حاجت پوری تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دیں گے. جی ہاں. اور بتاؤں کیا ہوگا؟ آج کل تو عجیب ہی حال ہے. آج کل لوگ پوچھتے پھرتے ہیں بزرگوں سے اور تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ آج کل مستجاب الدعوات کون ہے، کہاں ملے گا ایسا کوئی آدمی جس کی دعا قبول ہوتی ہو تاکہ اس سے دعا کے لیے کہیں. ہاں جی ہاں. مشائخ اولیاء اللہ بزرگان دین تلاش کرتے ہیں لوگ، جی ہاں، تاکہ کوئی ایسا آدمی مل جاوے دنیا میں جس کی دعا قبول ہوتی ہو. لوگ پتہ بتائیں گے کہ جی ایسا کرو تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں ایک جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے کہو دعا کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم والنازعات سورت کے برابر دعائیں لائے. سب سے بڑا ذخیرہ دعاؤں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. سارے انبیاء کی دعائیں اتنی نہیں جتنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. ان سارے دعاؤں کے مجموعے کے باوجود آپ خود امتی سے دعا کے لیے کہہ رہے. حضرت عمر نے فرمایا میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، مجھے بھولنا مت دعا کرنا. ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اللہ والے مل جائے اس سے دعا کے لیے کہیں. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ تلاش کرتے ہیں. ایک صاحب ہمارے پاس بھی آئے، ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مستجاب الدعوات کون ہے جس کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی؟ میں نے کہا بھائی میں یہ تو جانتا نہیں کہ مستجاب الدعوات اس وقت کون ہے دنیا میں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ مجیب الدعوات کون ہے. یہ تو نہیں معلوم کون سا بندہ اللہ کا ایسا ہے دنیا میں اس وقت جس کی دعا اللہ قبول کر لیں.
لیکن یہ جانتا ہوں کہ دعا قبول کرنے والا کون ہے. دعا کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے اولیاء اللہ کو تلاش کرنا اصل نہیں ہے. دعا کی قبولیت کے لیے تو قبول کرنے والے کو تلاش کرنا اصل ہے. لوگ دعا کی قبولیت کے لیے کیوں تلاش کرتے ہیں؟ جی ہاں، اولیاء اللہ کو کسی بزرگ کی کرامت ظاہر ہو جائے گی نا، اگر کسی بزرگ کی کرامت ظاہر ہو جائے گی نا تو لوگوں کے بھیڑ کی بھیڑ دوڑ پڑے گی ان کی طرف اپنی حاجت کو پورا کرانے کے لیے. اللہ اکبر، سوچو تو صحیح. اللہ نے اس بزرگ کے جس عمل پر کرامت ظاہر کر دی ہے نا، اللہ نے وہ اعمال سارے مسلمانوں کو دیے ہوئے ہیں. پھر کیوں لوگ بزرگوں کی دعاؤں کی طرف اپنے عمل سے بڑھ کر دوسرے کے عمل سے امید کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کرامات اولیاء کی وجہ سے، لوگ کرامات اولیاء کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ اس ولی کی کرامت سے میرا کام ہو جائے گا. حالانکہ ولی کی کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ولی کے عمل پر اس کا اکرام کیا ہے. تم عمل کرو گے، اللہ تمہارے بھی اکرام کریں گے. کرامت اولیاء ہے کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اکرام وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. بس سیدھی بات. لوگ کرامات اولیاء کو سمجھتے ہیں کہ اولیاء کی کرامتیں عام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہیں. حالانکہ اللہ ولی کی کرامت جو ظاہر کرتے ہیں ولی کے تعارف کے لیے نہیں. نہ تو کرامات ولی کے ولی ہونے کے ثبوت کے لیے ہیں، نہ ولی کی کرامات لوگوں کی ضروریات کے پورا ہونے کے لیے ہیں. ولی کی کرامت خبر ہی کیوں ظاہر ہوتی ہے؟ ولی کی کرامت اس لیے ظاہر ہوتی ہے تاکہ دیکھنے والے سمجھ لیں کہ اگر ہم اس کی طرح عمل کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ کریں گے. جی ہاں، تو لوگ بیچارے تمنا کرنے لگتے ہیں کاش ہم بھی ایسے ہو جاتے. پر بھائی ہم تو اس قابل ہیں نہیں. چلو اور جی اللہ سے دعا کے لیے کہیں. میں آپ سے یقینی طور پر کر سکتا ہوں کہ جو آدمی اپنے عمل سے مایوس ہو جائے وہ دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس زمانے میں مسلمانوں کو جو امید ہے وہ عمل کرنے والوں کے عمل سے امید ہے. اس لیے خود دعا کی قبولیت کا اسباب اختیار نہیں کرتے. اللہ والے سے دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں. کچھ دن اس سے کہیں گے کام نہیں ہوا تو اس سے کہیں گے، اس سے بھی کام نہیں ہوا تو پوچھیں گے بھائی یہاں تو کوئی ایسا آدمی ملتا نہیں، وہ تو ہمارے حضرت تھے چلے گئے دنیا سے، ان سے ہم کہہ دیا کرتے تھے، وہ اللہ سے کہہ کر کام کرا دیا کرتے تھے. اب تو کوئی ایسا نظر ہی نہیں آ رہا اللہ والا جس سے موت کا مسئلہ حل کرا لیں. کسی عجیب بات ہے. سماتے تھے دوسرے کے عمل سے کامیابی کی امید کرنا یہ ایسا ہے جیسا ایسی گاڑی جس کی بتیاں خراب ہیں وہ ایسی گاڑی کے پیچھے دوڑے جس کی بتیاں ٹھیک ہیں، کیونکہ ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں چلتی ہے. یسعی نورہم بین ایدیہم، قرآن میں دونوں طرح فرمایا. نور کہاں دوڑتا ہے؟ عمل کرنے والے کے آگے. نور آگے ہوتا ہے، اس نور کی روشنی میں آدمی آگے بڑھتا ہے. یسعی نورہم بین ایدیہم. ہر گاڑی کی لائٹیں کہاں ہوتی ہیں بھائی؟ آگے پیچھے؟ آگے ہوتی ہیں. جی ہاں، ہر گاڑی کی روشنی آگے ہوتی ہے نا، ہر گاڑی کی روشنی آگے ہوتی ہے. جتنی چاہے تیز دوڑ لے یہ اندھیرے میں نہیں جا سکتی، اس لیے کہ روشنی اس سے آگے آگے چل رہی ہے. تو جن کے پاس اپنی بتی نہیں ہوتی، اپنا عمل کا نور نہیں ہے، وہ ایسی گاڑی والے ہیں جو روشنی والی گاڑی کے پیچھے چلیں. وہ تو تیز چل کر کسی موڑ پر مڑ جائے گی، یہاں اندھیرا ہو جائے گا، کب تک پیچھا کرو گے؟ یہی وجہ ہے کہ منافقین یہ کہیں گے ایمان والوں سے انظرونا نقتبس من نورکم، ارے ذرا آہستہ چلو، ہمارا خیال کرو، ہم تمہاری روشنی میں چل رہے ہیں، آہستہ چلو ذرا، ہم بھی آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو روشنی اعمال ہے نہیں. ہم چاہتے ہیں دوسرے کے عمل سے کچھ روشنی مل جائے. یہ تو اصولی بات ہے کہ ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں دوڑتی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں ایسا نقشہ کھینچا ہے اس کا، انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. لو جی جنہیں آگے روشنی نظر نہیں آ رہی انہیں پیچھے کہاں نظر آ رہی روشنی؟ جی ہاں، اللہ فرمایا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے لوٹ کر جاؤ، وہاں جا کر روشنی تلاش کرو. قیامت میں منافقین ایمان والوں کے پیچھے چلنا چاہیں گے. اللہ فرمائیں گے دیکھو پیچھے ملے گی تمہیں روشنی جہاں اعمال کا ثواب تقسیم ہو رہا ہوگا. عجیب حدیث ہے،
اعمال کا ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا، اعمال کا ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا. جب سب عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ مل جائے گا نا، تو یہ عمل کرنے والے اچھلتے کودتے جنت کی طرف چلیں گے. تو منافقین وہ بھی ان کے پیچھے لگیں گے کہ چلو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ نکل لیں. وہ تیز چلیں گے، یہ پیچھے رہ جائیں گے. یہ کہیں گے ان سے انظرونا، ارے ہم بھی تمہارے ساتھ آ رہے ہیں، ذرا انتظار کرو. ایک پردہ ان کے دونوں کے درمیان آ جائے گا، ایک پردہ، ایک دیوار ان کے درمیان حائل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ پیچھے مڑ کر، ہاں یہ کہیں گے چلو وہاں چلو جہاں سے نور تقسیم ہو رہا تھا. نور تقسیم ہوگا نا قیامت میں عمل کرنے والوں کو. دنیا میں جن کے اعمال میں نور ہوگا، قیامت میں ان کو ان کے عمل کا بقدر نور دیا جائے گا، اور منافقین کو کوئی نور نہیں دیا جائے گا. جب وہاں اندھیرا پائیں گے تو کہیں گے چلو وہاں چلو جہاں نور تقسیم ہو رہا تھا. وہاں آئیں گے تو وہاں کچھ بھی نہ پائیں گے. میں نے عرض کیا کہ یہ تو منافقین کا مزاج ہے جو قرآن کہہ رہا کہ یہ عمل کرنے والوں کے نور سے نور حاصل کرنا چاہیں گے اس وقت کہ نہیں، وہاں کوئی کسی کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. اس لیے دوستو عزیزو، ہم نے عرض کیا کہ یوں مت کہو کہ دعا قبول نہیں ہوئی. یوں سوچو کہ اس دعا کی قبولیت میں کیا رکاوٹ بنا، کیا چیز رکاوٹ بنی، کیا رکاوٹ ہے. دو چیزیں ہیں سب سے زیادہ دعا کو رد کرنے والی، دو چیزیں سب سے زیادہ دعا کو رد کرنے والی. ایک معاش میں اور معاملات میں اور کمائی کے نقشوں میں حکم کا توڑنا. جب بیع و شراء میں اللہ کے امر کا امتثال نہیں ہوگا، خرید بیچنے میں اللہ کے حکم کو نہیں دیکھیں گے تو دعائیں مردود ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز کو بگاڑا گیا تو دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ دعائیں عبادات دعاؤں کو پرواز دینے کے لیے ہوتی ہیں. جب نماز مردود ہے تو دعا مقبول کیسے ہو سکتی ہے؟ جب نماز مردود ہو جائے تو دعا مقبول کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو نماز عبادت کا خلاصہ دعا ہے، دعا مخل عبادت، کہ وہ تو دعا کا خلاصہ، عبادت کا خلاصہ دعا ہے. جب عبادت مقبول نہیں تو دعا کیسے مقبول ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ اپنی کمائی کے نقشوں میں دیکھا کرو کہ دعا کے رد کرنے کے اسباب تو نہیں، دعاؤں کے رد کرنے کے اسباب تو نہیں. اس لیے کہ وہ دعا رد کر دی جاتی ہے، وہ دعا رد کر دی جاتی ہے. اگر کمائی کے نقشوں میں ذرا بھی حرام داخل ہے تو دعا مردود ہوگی، اور دعا مردود ہوگی. یہ خوب گڑگڑائے گا اللہ کے سامنے. اللہ کا جواب ہوگا انا لک الاجابہ، تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں؟ پہننا حرام کا، پینا حرام کا، کھانا حرام کا، انا یستجاب لکم، تیری دعا کہاں سے قبول ہو جائے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، بات یہ ہے کہ دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. لوگ سمجھتے ہیں دعا کا تعلق صرف نماز سے ہے، حالانکہ دعا کا تعلق جتنا نماز سے ہے اتنا ہی دعا کی قبول کا تعلق معاش سے ہے. جتنا تعلق دعا کی قبولیت کا نماز سے ہے اتنا ہی معاش سے ہے. جتنا تعلق دعا کی قبولیت کا نماز سے ہے اتنا ہی تعلق معاش سے ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کمائی کے نقشے میں حکم توڑ دیں اور نماز کے ذریعے کامیابی لے لیں، ہو ہی نہیں سکتا. اسی آسان بات ہے. اگر معاش میں حکم توڑا ہے تو نماز سے کامیابی نہیں ملے گی، یقینی بات ہے. اگر معاش میں حکم توڑا ہے تو نماز سے کامیابی نہیں ملے گی. اس لیے کہ نماز کے بعد کی دعا جب مقبول ہوگی جب نماز مقبول ہو. جب نماز، تین چیزیں اللہ نے جوڑی ہیں دعا کی قبولیت کے لیے. میری بات توجہ سننا. دعا کا درجہ آخر میں رکھا ہے، دعا کا درجہ بہت اہم بات ہے. دعا کا درجہ آخر میں رکھا ہے، دعا کا درجہ آخر میں رکھا ہے. تین چیزیں ایک ساتھ ہیں، دعوت، عبادت اور دعا. اللہ نے قرآن کی تین لفظوں میں ان تینوں کو پرو دیا، تینوں کو جمع کر دیا. اذا فرغت فانصب والى ربك فرغب، اذا فرغت فانصب والى ربك فرغب. کسی ایسی آسان بات ہے، لیکن لوگ پہلی دو شرطوں کو چھوڑ کر اخیر کی شرط کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. سوچے تو صحیح، پہلی دو شرطیں چھوڑ کر آخر کی شرط کو پورا کرنا چاہتے ہیں، پہلی دو شرطوں کو چھوڑ کر آخر کی شرط پوری کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا فرغت فانصب، جب آپ دعوت دے کر فارغ ہوں، جب آپ لوگوں کو دعوت دے کر فارغ ہوں تو اس کے بعد عبادت میں لگیں.
اور تو صحیح سے پہلے تو تھکائیں اپنے آپ کو دعوت میں، جب خوب دعوت سے تھک کر آویں تو اس وقت لگیں عبادت میں۔ آپ کی مسجد میں نماز تاخیر سے ہوتی تھی عشاء کی، پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد انصار میں چلے جاتے، وہاں کھڑے کھڑے آپ سید سے پہلے کے واقعات سناتے، انصار سے ملاقات کر کے واپس آتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں انتظار کرتی لحاف میں کہ آپ سیدھے آ کر لحاف میں لیٹیں گے، لیکن آپ وہاں سے آ کر سیدھے مصلی پر پہنچ جاتے تھے۔ یہاں تو گشت کر کے امیر صاحب بہت تھک گئے آج تو گشت میں، سو جاؤ لیٹ۔ حالانکہ قرآن میں تو ترتیب یہ ہے اذا فرغت فانصب، کہ جب آپ فارغ ہوں دعوت دے کر تو اپنے بدن کو آپ تھکائیں عبادت میں، کیونکہ جب بدن دعوت سے تھک جاتا ہے تب عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ اذا يتعب الجسم بالدعوة فيليق للعبادة۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، صحیح بھی نہیں۔ ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ جب دعوت دے کے آویں تو آتے ہی کھانا کھا لیں، آتے ہی آرام کر لیں۔ امیر صاحب بہت تھک چل کے آئے، بہت تھک کر آئے کہ ہاں یہ تو وقت ہی اس وقت دعوت سے تھکے ہوئے بدن سے جو عبادت ہوگی بس وہ عبادت اللہ کے ہاں اصل ہوگی۔ اگر ان دونوں کاموں کو ساتھ کر لیا تو بس پھر دعائیں قبول ہوں گی۔ تیسرا حکم یہ ہے اذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ الى ربك فارغب جو ہے یہ ہے دعا۔ گویا دعوت، عبادت اور دعا ان دونوں کو اس طرح جوڑا گیا، ان تینوں کو اس طرح جوڑا گیا، پہلے دعوت پھر عبادت پھر دعا، پہلے دعوت پھر عبادت پھر دعا، پہلے دعوت پھر عبادت پھر دعا۔ یہ ہے ہی نہیں ترتیب، اول تو دعوت ہی نہیں دیتے۔ میری بات یاد رکھیو، دعوت کے بغیر عبادات سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دعوت کے بغیر عبادات سے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، پکی بات ہے۔ قرآن حدیث کے گواہ ہیں، پکی بات ہے۔ حدیث میں تو صراحتاً فرما دیا کہ اگر یہ امت دعوت چھوڑ دے تو ایسے علماء اور مشائخ جن کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہونے والی ہوں ان کی دعائیں بھی ان کا حصہ نہیں رہتا۔ سیدھی بات ہے، آپ پڑھتے ہیں حدیث بارہا کہ اگر یہ امت دعوت چھوڑ دے تو ان کے حق میں دعائیں اللہ والوں کی بھی قبول نہیں ہوں گی۔ پہلی میں نے عرض کیا کہ شرط یہ ہے کہ دعوت اگر نہیں دیتا ہے تو عبادات سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعائیں مستجاب دی، اس طرح سارے نبیوں کو دی، سارے نبیوں کو دی۔ وہ ایسی دعا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہونی ہے، جو اللہ کے ہاں قبول لازم ہے قبول ہونی، جو دعا اللہ کے ہاں قبول ہونی لازم ہے۔ وہ اللہ نے دعا ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، جس میں ہے ہر نبی کو ایک دعائیں مستجاب دی گئی ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہونی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس دعا کو اللہ سے مانگ کر نہ ماننے والوں کو ہلاک کرا دیا، نہ ماننے والوں کو وہ دعا قبول ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی طوفان آ گیا، دعا قبول ہو گئی۔ ہود علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، صالح علیہ السلام کی۔ سارے نبیوں نے وہ دعائیں مستجاب مانگ کر اللہ تعالیٰ سے نہ ماننے والوں کو، آپ کو بھی وہ دعا دی گئی، آپ کو بھی وہ دعا دی گئی۔ آپ نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ دعا جو آپ کو دی گئی، میں اختبأتها للآخرہ، اختبأتها للآخرہ، کہ میں نے تو اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اس دعا کو اب مانگ لوں تو میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا کیا ہوگا؟ قیامت میں سب جمع ہوں گے، قیامت میں سب جمع ہوں گے۔ میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھا۔ بات یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام ان کی قومیں ان کے ساتھ آئیں، ان کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ کسی قوم نے نبی کو ہلاک کر دیا، اور کسی قوم کی ہلاکت کے بعد نبی دنیا سے چلے گئے۔ کسی قوم نے نبی کو ہلاک کر دیا، اور کسی قوم کی ہلاکت کے بعد نبی دنیا سے چلے گئے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، تو آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے کام کی ذمہ دار بنائی گئی۔ گویا نبی مسافر ہیں، صبر کرنا ہے،
اور امت مقیم ہے. سنو بات توجہ سے, جا کر سننا بات. امت مقیم ہے, نبی مسافر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب امام مسافر ہو اور پیچھے مقتدی مقیم ہو تو امام تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیتا ہے, اور جتنے مقیمین ہیں پیچھے وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی 2 رکعت پوری کرنے کے لیے. کیوں ایسے ہوتا ہے نا. تو امام اس وقت تک انتظار میں رہے گا نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے جب تک اس کے پیچھے مقتدی 2 رکعت پوری کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب تک پیچھے مقتدی 2 رکعت پوری کرے اس وقت تک امام انتظار کرے گا. امام اس کی جا نہیں سکتا, اور دعا یوں نہیں کرے گا کہ بھی اس کے مقتدی نماز میں مشغول ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, امام انتظار کرے گا, اس کے پیچھے مقتدی 2 رکعت پوری کریں گے, پھر امام دعا کرائے گا. اور جیسے امام ایک سلام پھیرے گا نا اس کے مقتدی فوراً سب ایک دم کھڑے ہو جائیں گے, وہ دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے ہی. بس یہ ہے بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا سے گئے آپ کی امت کام لے کر کھڑی ہو گئی. ان کا کام کب پورا ہوگا کہ ان کی 2 رکعت پوری ہوں گی قیامت کو. پھر قیامت میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے. بس آسان بات. جب امام مسافر ہو مقتدی مقیم ہو تو دعا کب ہوگی؟ 2 رکعت پوری ہونے کے بعد. سب دعا کے مستحق ہیں, سب دعا کے منتظر ہیں. کام پورا کرو گے تب دعا ہوگی, اور جو کام پورا کرے گا وہ دعا کا مستحق ہوگا. اگر آپ کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا نہ ہوا اور کام چھوڑ کر نماز چھوڑ کے بھاگ گیا تو کیا وہ اس دعا کا مستحق ہوگا؟ بولو اسے, کتنی آسان بات ہے. سارے مقتدی مقیم امام مسافر ساری امت قیامت تک اس کام کو لے کر کھڑی ہونے والی ہے, اور آپ مسافر ہیں. اب آپ انتظار میں ہیں کہ جب میری امت قیامت کو سب کام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد اور ایسی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نبی سجدے سے اٹھائیے اور سفارش کیجیے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے, کوئی اللہ سے باتیں کرنے والا, کوئی اللہ کی طرف سے ذبیح اللہ کا لقب ملنے والا ہے جی, کوئی اللہ تعالیٰ کی روح جس پر روح کی نسبت کہ آپ روح اللہ ہیں, آپ ذبیح اللہ ہیں, آپ کلیم اللہ ہیں, جس کے پاس بھی جائیں گے وہ یہ کہے گا نہیں جی نہیں, آج تو اتنا غصہ ہے, ہم تو اپنے گناہ یاد کر رہے ہیں اور ہم تو آج بول ہی نہیں سکتے. ہر ایک زبان بھیجے گا, آخر میں کہا جائے گا جاؤ وہاں جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے اللہ تعالیٰ نے سفارش کی کا وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. ہر اذان کے موقع پر 5 وقت یہ کہا جاتا ہے, 5 وقت ہر اذان کے ساتھ مگر اللہ مقام محمود پر آپ کو پہنچا دے. تو اس وعدے کو پورا کرانے کے لیے سارے انبیاء کہیں گے کہ ان کے پاس جاؤ, آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے کہ ایسے حمد کسی کو کبھی الہام نہیں کی گئی. اللہ ایسے الفاظ حمد کے الہام کریں گے آپ کو. میں تو ساری بات عرض کر رہا تھا کہ لوگ دعا اور عبادت کے بغیر, دعوت اور عبادت کے بغیر دعا مانگنا چاہتے ہیں, دعوت عبادت کے بغیر دعا مانگنا چاہتے ہیں. اس کے بغیر تو دعائیں قبول ہوں گی نہیں, اور دعا کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں کامیابی کا. دعا کے علاوہ راستہ کامیابی کا کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ جتنے بھی کفار کامیاب ہو رہے ہیں وہ دعا کے راستے کے بغیر کامیاب ہوتے ہیں. صرف دعا کا راستہ مومن کو دیا گیا ہے, دعا کا راستہ صرف مومن کو دیا گیا. باقی جتنے بھی اقوام ہیں وہ دعا کے راستے سے کامیاب نہیں ہو سکتی. صرف مومن ہے جس کو دعا کے راستے سے کامیابی کا راستہ دیا گیا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, دعوت, عبادت اور دعا ان تینوں کو جمع کر لو, ان تینوں کو جمع کر لو. ورنہ حدیث میں صراحت فرمایا کہ جو دعوت چھوڑ دیں گے وہ دعا کی, اپنی دعا کی قبولیت سے تو محروم ہوں گے ہی, اللہ والوں کی دعاؤں میں ان کا حق نہیں رہے گا. صحیح حدیث ہے. اس لیے ہمیں اس نقل و حرکت کے ذریعے امت تک دین کو پہنچانا ہے.